حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاة علی وقتها، فرمایا نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ قلت ثم ایو، میں نے پوچھا پھر کون سا؟ قال ثم بر الوالدین، پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ قلت ثم ایو، میں نے پوچھا پھر کون سا؟ قال ثم الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا پھر اللہ کے راستے میں جہاد۔ قال حدثنی بہن ولو استزدته لزادنی، فرمایا یہ باتیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر میں اس سے آگے بھی زیادہ پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بھی مجھے بتاتے۔ اس حدیث پاک میں سب سے زیادہ محبوب عمل کو بیان کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبوب عمل سب سے پہلے جو بیان فرمایا وہ ہے نماز اپنے وقت پر پڑھنا، نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ اسے پتہ چل گیا کہ ایمان کے بعد سب سے اہم اور سب سے افضل عمل اور سب سے پیارا عمل وہ ہے نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ اپنے وقت پر پڑھنے سے مراد ہے ادا، قضا نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ پھر فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کے ساتھ اچھا۔ اسے یہ سمجھ آیا کہ نماز والدین کے ساتھ اچھا سلوک سے بھی پہلے ہے، نماز والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے بھی پہلے ہے۔ یعنی کہ اگر والدین مثلا نماز چھوڑنے کا حکم کریں تو والدین کی نافرمانی کی جائے گی، نماز نہیں چھوڑی جائے گی، اس لیے کہ والدین کا حکم وہاں ماننا ضروری ہے جہاں اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ اب اگر والدین نماز چھوڑنے کا کہیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، والدین کا حکم چھوڑ دیں گے۔ یہ دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ فرمایا پھر میں نے پوچھا اور کون سا؟ فرمایا پھر اللہ کے راستے میں جہاد۔ اسے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک پہلے ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کا عمل عام حالات میں یہ اس کے بعد درجہ رکھتا ہے۔ کئی بندے ان کو کسی نہ کسی نیکی کا جذبہ چڑھ جاتا ہے تو وہ اس جذبے میں دوسرے حکم چھوڑ کر اپنے جذبے پر عمل کرتے ہیں۔ اب مثلا ایک طرف ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ ہو اور دوسری طرف جہاد فی سبیل اللہ کا شوق ہو جائے تو آدمی والدین کو چھوڑ دے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کو چھوڑ دے اور ان کی خدمت چھوڑ دے اور جہاد فی سبیل اللہ کو چلا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عام حالات میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک پہلے ہوگا اور جہاد فی سبیل اللہ اس کے بعد ہوگا۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ اٹھے تو یہ نہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے آدمی چل پڑے۔ اچھا یہی بات تبلیغ میں ہے۔ اللہ کے راستے میں جب تبلیغ کے لیے جو نکلتے ہیں تو اگر ماں باپ کی نافرمانی کر کے نکلتے ہیں، ان کا دل دکھا کے نکلتے ہیں، ان کی خدمت سے جان چھڑوا کے نکلتے ہیں تو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں فرض عین علم حاصل کرنے کے لیے ماں باپ بعد میں ہیں اور
فرض عین علم حاصل کرنا پہلے ہے، فرض عین درجے کا علم۔ فرض عین درجے کا علم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنا علم کہ آدمی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ رسول کے حکم کے مطابق کس طرح گزارے، اتنا علم یہ حاصل کرنا پہلے ہے۔ ماں باپ کے ساتھ خدمت اس کے بعد ہے۔ ہاں پھر یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آدمی سفر پر ہی جائے، یہ اپنے گھر میں بھی اگر علم حاصل ہو سکتا ہو تو پھر اپنے گھر میں حاصل کرے، گھر میں نہ حاصل ہو سکتا ہو پھر باہر جانا مجبوری ہے۔ یہ 3 عمل اس حدیث پاک میں بیان فرمائے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ 3 عمل حضور نے مجھے بیان فرمایا، اگر میں اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تو آپ اس سے بھی مزید اس کے بعد کے درجات کے عمل بھی آپ بیان فرماتے۔